السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، اوراد شاذلیہ کے متعلق اوراد شاذلیہ کے میجر اسباق خاص وہ دلائل الخیرات، مصبعات عشر، قصیدہ بردہ کامل، دعائے احتسام، دعائے حزب البحر اور دعائے احتتام، یہ چار جو ہے نا خاندان شاذلیہ کے مین اوراد ہے۔ بقایا عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں مختصر دلائل الخیرات یا دلائل الخیرات، لیکن اس کا پورا نام جو مصنف نے رکھا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار، اور اس کے مصنف کا نام ہے ابی عبداللہ یا ابو عبداللہ، عام لفظوں میں ہم عبداللہ کہتے ہیں، محمد بن سلیمان الجزولی السہلالی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن نور اللہ مرکدہ، یعنی ابو عبداللہ یا محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خاندان قادریہ کا، یہ خاندان شاذلیہ کا میجر اسباق دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر صلاۃ علی النبی المختار، قصیدہ بردہ شریف 10 حزاب ہیں، اور دعائے حزب البحر اور دعائے اور مصبعات عشر، یہ جو ہے جی قصیدہ، یہ اوراد شاذلیہ کے مین اسباق ہے۔ بقایا اس کے علاوہ بھی روز و شب کے معمولات، نمازوں کے بعد، تہجد کے بعد، ہر نماز کے بعد مسنون اعمال ان کے موجود ہے، اور 7 اور احزاب بھی، اوراد، احزاب، اذکار، احزاب، اوراد، اذکار، اسباق، اور تلاوت قرآن مجید۔ تو ہر سلاسل میں یہ ہوتا ہے، لیکن ہر سلاسل کے میجر کچھ اسباق ہوتے ہیں، وہ کچھ کم بتاتے ہیں، کچھ زیادہ بتاتے ہیں۔ اب میں نے قصیدہ بردہ کے متعلق کہا تو یہ قصیدہ بردہ جو ہے یہ 10 فصل ہے ان کے، 10 فصل ہیں ان کے، اور یہ خاندان شاذلیہ میں بہت پڑھا جاتا ہے۔ یہ شیخ الاسلام شیخ سرف الدین ابو عبداللہ محمد بن سعید بن حماد البصری رحمۃ اللہ علیہ، اور مصبعات عشر جناب خضر علیہ السلام نے ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، تو دعائے حزب البحر حضور علیہ السلام نے حالات مراقبہ میں ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تھا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جی اس کی اجازت دے دیں، اس کی اجازت دے دیں، اس کی اجازت، اس کی، او بھائی میں کیسے اجازت دے دوں؟ آپ غیر پیروں کے دستہات پر بیت ہے، ہمارا طریقہ مختلف ہے، ہماری تعلیم و تربیت مختلف ہے، تو جب تک آپ تجدید بیت یا بیت نہیں کریں گے تو پیر غلام علی شاہ سے مستفید کیسے ہوں گے؟ چلو اجازت دے دی تو آپ کو سند خلافت کون دے گا؟ اس کی اجازت کون دے گا؟ تو یہی بات ہے، جب آپ مجھ بے شمار میسیجز کرتے ہیں، اس میسیج کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہمارے سلاسل میں آپ داخل نہیں ہوں گے، آپ بیت نہیں کریں گے۔ تو عملیات اور بات ہے، ایک وظیفہ بتا لیا، چلو کشود کے لیے، کشاش رزق کے لیے، مشکلات کے لیے، تکالیف کے لیے،
دعا ہم کر لیتے، بتا دیتے ہیں، لیکن راہ سلوک، راہ تصوف میں ایسے تو نہیں ہوتا نا، بچوں کا کھیل توڑا ہے۔ اب بہت لوگ ہندوستان سے، فارن سے، کینیڈا سے، مجھے امریکہ سے، یہاں سے بہت معلوم ہے، جب اس کو ہم تجدید بیت کے کرتے ہیں رابطے ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی موکل کے لیے، کوئی کہتا ہے کہ جن کے لیے، کوئی کہتا ہے کہ دست غیب کے لیے، کوئی کہتا ہے حمزات کے لیے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ آپ نے 10 20 20 30 سال لگائے، آپ میں اتنی جرت ہے، ان سے طلب کرو نا۔ صرف واٹس ایپ پہ میری ویڈیو دیکھے، یہ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ دیکھے، ٹک ٹاک پہ دیکھے، فیس بک کو دیکھ لیا کہ چلو جی غلام علی شاہ آ گیا، یہ آتا نا، ایسے ہے، کوئی مذاق ہے تصوف؟ تو فضول قسم کے میسج سے گریز کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دم رقیہ و شرعیہ کریں۔ دیکھیں، ہمارے دم رقیہ و شرعیہ پر 20 منٹ لگتے ہیں، اور وہ ہم پہلے تو ان منزل سے کرتے ہیں، 33 آیات ہے، پھر اس میں آیات منجیات ہے، آیات شفا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد اگر وقت توڑا ہے تو ہم دم رقیہ و شرعیہ جو مسنون اعمال ہے، یہ حسن حسین امام جزری رحمۃ اللہ علیہ شافعی نے لائی ہے، تو یہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق و ناس، یہ آخر پہ آیا ہے، اور یہ 11 آیتیں 3 سورتیں، پھر اس کے ساتھ درود تنجینہ ملا لیتے ہیں، درود ناری اور درود شفا امام رفاعی کا۔ تو یہ حاکم و مسند احمد ابن ماجہ ان ابی یعلا سے روایت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ 11 آیات 3 سورتیں اور یہ 3 درودوں پہ پھر ہم دم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ صدقہ بیچ دیں، تو وہ پتہ کیا اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہ جی ہم تو بیچتے رہتے ہیں، ہدیہ نہیں مانگا، صدقہ مانگا، الصدقۃ رد البلا۔ یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ مدرسہ کی مدد کریں، وہ کہ جی ہم تو بہت مدرسوں کی مدد کرتے ہیں، خوابوں میں، خیالوں میں۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ کسی مسجد کی مدد کرے، واٹر کولر لے لے، یا کوئی اور جس مسجد کو ضرورت ہو ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کو ہم اپنی اکاؤنٹ بھیج دیتے ہیں، آپ کی رقم وہاں خرچ ہو جائے گی۔ جی ہم نے تو مسجدیں بنائی ہیں، مدرسے، جس طرح یہ ٹھیکیدار آیا ہے بابا۔ تو یاد رکھیے گا، دم رقیہ و دم شرعیہ کے لیے ہم ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ مخلوق خدا کی کام نہیں آ سکیں گے، آپ کسی مسجد میں یتیم بچوں کے کام نہیں آ سکتے، اللہ کے گھر کے کام نہیں آ سکتے، کسی خانقاہ کی درگاہ کی نہیں آ سکتے جہاں سینکڑوں لوگ آتے ہیں یا 10 20 لوگ آتے ہیں، یا کسی مدرسہ کے کام نہیں آ سکتے، تو ہمارا وقت اتنا فالتو نہیں ہے کہ ہم 20 منٹ آپ کے لیے فون پہ پڑھائیاں کرتے رہے۔ ہرگز یہ ناقابل قبول ہے۔ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، 40 سال سے پی این سے لے کر بڑے بڑے 21 22 بیوروکریٹ میں اولروں کو ڈیل کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ دنیا کیسی ہے۔ اب مزے کی بات ہے، فارن سے کسی نے کہا میں نے یہ خدمت کی، میں نے اس کی ساری کہانی سن لی۔ میں نے کہا سب سے پہلے آپ مدرسے کی خدمت کریں، اس کے بعد دیکھ لیا جائے گا، پون بند۔ جب اللہ کی بات آتی ہے اور اس کی مخلوق کی خدمت کی بات آتی ہے تو آپ مزے لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، دم رقیہ و شرعیہ کے لیے جو لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں، مدرسہ، مسجد، صدقہ یا دربار، ان چاروں کی خدمت کریں گے تو دم رقیہ و شرعیہ کروں گا،
نہیں کریں گے تو اپنا کام کرے، جہاں سے کر سکتے ہو کر لو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہمارا شب و روز اس وقت جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوں تو الحمدللہ دیکھیں، سب سے پہلے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے پوری دلائل الخیرات پڑھی، میں نے پوری دلائل الخیرات پڑھی، یہ دیکھو۔ اب اس کے بعد قصیدہ بردہ پڑھوں گا، اس کے بعد دعائے حزب البحر پڑھوں گا، اس نیت سے پڑھوں گا کہ میں نے اوراد شاذلیہ پر ویڈیو کرنی ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ دو رہتے ہیں تو میں نے کہا چلو ویڈیو ہو جائے، بعد میں مجھے وقت نہیں ملے گا، تو ہمارا روز و شب مصروف ہے اور اللہ کی یاد میں ہے، مجاہدہ ریاضت میں ہے، مخلوق خدا میں ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، خیال سے کیجئے گا، یا فون کرتے ہیں خیال سے کیجئے گا، اونلی میسج، کین ناٹ ٹاک، بس اونلی میسج۔ واٹس ایپ پہ میں کوئی فون شون نہیں سن سکتا، کین ناٹ ٹاک۔ اور اس پہ میں نے لکھا بھی ہے، ریلیجس اسپرچول اسکالر کو ہٹایا، یہی لکھا، پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو جناب یہ اوراد شاذلیہ کا بہت بڑا سلسلہ ہے اور اس کے میجر اسباق بتائے، پھر اس کے روز و شب کے معمولات۔ تو اس کے لیے حصول کے لیے بیت فرض عین ہے، بغیر بیت کے کسی سلسلے کے بھی اسباق، اوراد، احزاب، صبح و شام کے معمولات، مسنون معمولات، عملیات، وظائف، مراقبات نہیں مل سکیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔